أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آج عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے. آج عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا یہ سارا نور ہے. ناظرین کرام، اجالا نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے اپنے میزبان محمد منصور الحسن کا سلام قبول کیجیے. آج کی ٹرانسمیشن خصوصی ٹرانسمیشن ہے اور اس کا نام آج ہم نے جو تجویز کیا ہے وہ ہے اجالا میرے سرکار کی آمد کا. ناظرین کرام، یہ خصوصی ٹرانسمیشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کے طور پر کی جا رہی ہے اور آج میرے ساتھ میری گفتگو کے حصہ دار ہوں گے جناب ملتان کی معروف مذہبی اور سماجی شخصیت حضرت علامہ قاری عبداللطیف مہروی صاحب، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری پیش کرنے کے لیے جناب بلبل مدینہ محمد عقیل انجم سیدی صاحب. ناظرین کرام، کہ جب آج سے ہم دیکھتے ہیں کہ 1500 سال قبل تقریباً کہ پوری دنیا جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف ظلمت کے اندھیرے تھے اور اخلاقی اقدار کی گراوٹ اتنی تھی کہ وہ اسفل السافلین کا درجہ بھی شاید اوپر رہ جائے، اور خاندانی اقداریں ختم ہو گئی تھیں اور جو دشمنیاں تھیں وہ جہالت کی بنیاد پر نسلوں جو ہے وہ سفر کیا کرتی تھی. اسی اثناء میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرماتے ہوئے پورے عالمین پر، حضرت انسان پر، اور جبکہ پورے عالمین میں جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات آباد ہیں سب پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرماتے ہوئے اپنا محبوب عطا فرمایا، اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. اور صرف یہ نہیں کہ بلکہ پورے جہان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا. تو آج انہی کی آمد کی خوشی میں، انہی کی آمد کے جشن میں آج ہم یہاں پہ یہ بزم سجائے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ ایک عید ہے اور یہ صرف عید نہیں بلکہ یہ عیدوں کی عید ہے. اور اس عیدوں کی عید کی یہاں اسٹوڈیو میں موجود میرے مہمان اور کیمرے کی سکرین کی دوسری جانب بیٹھے ہوئے آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو اس عیدوں کی عید کی بہت بہت مبارک ہو. اور آج ہم اپنے پروگرام کی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں اور جناب حضرت علامہ قاری عبداللطیف مہروی صاحب سے ہم محب گفتگو ہوتے ہیں اور آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ جناب آپ اپنے منفرد انداز میں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا اظہار خیال فرمائیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے منفرد انداز میں خراج عقیدت پیش کریں، اظہار خیال فرمائیں. جناب قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم من الله نور صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله
الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ واصحابکہ وازواجکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ کہیں وہ تیری عطا کے تیور، وہ گرد ہجوم کوثر، کہیں شور مہکشاں ہے، کہیں جام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کڑی دھوپ کے اس سفر میں نہیں نصیر کو کچھ غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو محترم جناب قاری محمد منصور صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے آج اجالا کے اس عظیم روحانی اور وجدانی پروگرام میں بارگاہ نبوت اور رسالت میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ پاک سب دوستوں کی محبتوں کو اسی طرح ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ یقیناً ایک مسلمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے، نبی رحمت شفیع معظم پیکر رحم و کرم حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم میلاد منانا عقیدت اور احترام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اور اس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنا، یہ حقیقت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جو وابستگی ہے اس انسان کی، اس مسلمان کی، اس صاحب ایمان کی، وہ اپنی وابستگی کا، اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کی آمد مبارک آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے ہوئی ہے، مگر آپ کی رحمتیں آج بھی اسی طرح برقرار ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نور آج بھی اسی طرح برقرار ہے۔ آپ کی کرم نوازیاں آج بھی اسی طرح برقرار ہیں۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا کرم ہے، سب سے بڑا فضل ہے اور سب سے بڑی رحمت ہے آپ کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم میلاد منانے کے لیے اگر کوئی مجھ سے پوچھے جناب کسی دلیل کی ضرورت، کوئی ثبوت کی ضرورت قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو میں بحیثیت ایک صاحب ایمان مسلمان حضور کا ایک ادنا سا غلام یہ عرض کروں گا کہ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ عمل ہے، اور جو حضور علیہ السلام کے ساتھ عمل وابستہ ہو جائے اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد کے حوالے سے ہمارے اوپر لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ اہل سنت جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ یوم میلاد مناتے ہیں اور جناب والا یہ چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے اور جھنڈیاں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو ایک طرح کا جشن ہوتا ہے پورے ملک میں۔ اب تو حالت یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین کہ ربیع الاول شریف کی آمد سے پہلے ہی جشن شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف ربیع الاول 12 ربیع الاول شریف کو پوری دنیا بالخصوص پاکستان کے اندر جشن ہوتا تھا، مگر اب تو الحمدللہ یہ ہے کہ سفر کا مہینہ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ استقبال ربیع الاول شروع ہو جاتا ہے، اور استقبال ربیع الاول ختم ہوتے ہی استقبال 12 ربیع الاول شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جناب یہ بتائیں کہ جشن منانے کا ثبوت کہاں سے ہے، کیسے ہے؟ تو آئیے میں ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں تو وہ بھی اس گفتگو کے اندر شامل ہیں، وہ اس گفتگو سے جو ہے نا لطف اندوز ہوں۔
تو بات یہ ہے کہ نبی رحمت شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام جو مادر شکم میں تشریف فرما ہوئے، یہ وہ واقعات ہیں، وہ حقیقت ہے کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کوئی بندہ بھی چاہے جس مسلک سے اس کا تعلق ہو، ان چیزوں کو، ان واقعات کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ نبی رحمت شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام جب مادر شکم میں تشریف فرما ہوئے تو اماں پاک کے جسم عطر سے خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیوہ خاتون ہو اور اس کے جسم سے خوشبو آئے تو یہ بڑی عیب والی بات ہوتی ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے اس بات اس دور میں جو جہالت کا دور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات جو ہے جناب وہ چلتے 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 مکہ کی عورتوں میں پھیل گئی کہ جناب یہ تو سردار مکہ کی بہو بیوہ بھی ہے اور ساتھ حمل بھی ہے اور خوشبو بھی استعمال کرتی ہے، اور خوشبو بھی ایسی ہے کہ بازار میں ایسی خوشبو کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا ہوا کہ بات چلتے چلتے سردار مکہ حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو آپ نے اپنی زوجہ جن کا نام فاطمہ تھا فرمایا ان سے کہ بھی آپ نے اپنی بہو کو سمجھایا نہیں، وہ بیوہ ہیں اور حمل سے بھی ہیں تو ان کو خوشبو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ کی زوجہ نبی رحمت شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی صاحبہ نے اپنے سردار سے کہا، سردار بات یہ ہے، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے کہ آمنہ کو میں سمجھاؤں، میں نے آمنہ کو اپنے پاس بٹھایا بھی ہے، بلایا بھی ہے، بٹھایا بھی ہے، سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے، مگر میں اس کے چہرے پر ایک نور دیکھتی ہوں، ایک روب دیکھتی ہوں اور ایک وقار دیکھتی ہوں، تو میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں آمنہ سے بات کر سکوں۔ تو آپ کے سسر اور حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا، فرمایا بیٹا آپ جانتی ہو کہ آپ بیوہ ہو اور آپ کے گھر میں خدا کی رحمت بھی ہے، تو آپ کو یہ خوشبو کون لا کر دیتا ہے، کہاں سے آتی ہے خوشبو؟ اماں پاک کی آنکھوں سے آنسو ہو گئے، رو کر عرض کی ابا حضور میں تو بازار کے راستوں سے بھی واقف نہیں ہوں کہ بازار کو کون سا راستہ جاتا ہے، میرے ساتھ میرے خاوند کی جب سے میرے پاس نشانی آئی ہے بطور امانت، جب سے میرے پاس میرے خاوند کی امانت بطور اپنا نشانی بطور امانت آئی ہے، میرے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ مجھے دیوانہ سمجھیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا معاملہ کیا ہے؟ کہا حضور آپ جانتے ہیں کہ میں جنگل میں بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے ہوں، جب تک سہاگ کی نشانی نہیں آئی تھی اس وقت عالم یہ تھا کہ بکریاں میرے آگے آگے ہوتی تھی، میں ڈنڈا سوٹی لاٹھی لے کے ان کے پیچھے پیچھے، مگر جب سے میرے سہاگ کی نشانی آئی ہے اب عالم یہ ہے جب تک میں بکریوں کے آگے نہ چلوں بکریاں چلنا چھوڑ دیں۔ ابا حضور آپ جانتے ہیں یہ راستے جو ہیں پتھریلے ہیں، نوکیلے پتھر ہیں ان پر، اور میں جب باہر نکلتی ہوں پہلے بھی جاتی تھی مگر اب عالم یہ ہے جب سے میرے سہاگ کی نشانی میرے پاس ہے، اب عالم یہ ہے جب میں باہر نکلتی ہوں تو جس پتھر پر بھی میرا پاؤں آتا ہے ایسے لگتا ہے پتھر پر پاؤں نہیں آیا بلکہ روئی کے اوپر پاؤں۔ اسی طرح آپ فرماتی ہیں ابا حضور یہ جھاڑیاں ہیں، یہ درخت ہیں، یہ وادیاں ہیں، میں نے کبھی ان کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی میں نے ان کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا، حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر ابا حضور جب سے میرے سہاگ کی نشانی میرے پاس آئی ہے اب عالم یہ ہے کہ میں جب باہر نکلتی ہوں تو یہ وادیاں بولتی ہیں، یہ درخت بولتے ہیں، یہ پتھر بولتے ہیں، مجھے مبارکباد دیتے ہیں، آمنہ تجھے مبارک ہو تو کل انبیاء کے نبی کی اماں بن گئی ہے، کل انبیاء کے سردار کی اماں بن گئی ہے۔ آپ فرماتی ہیں ابا حضور آپ کو پتہ ہے گھر کے اندر کوئی کنواں نہیں ہے پانی کا، باہر سے پانی لانا پڑتا ہے، تو میں پہلے بھی جاتی تھی پانی وہاں سے لینے کے لیے، رسی کی بھی ضرورت پڑتی تھی، ڈول کی بھی ضرورت پڑتی تھی، مگر جب سے میرے سہاگ کی نشانی آئی ہے اب عالم یہ ہے میں پانی لینے کے لیے جب جاتی ہوں نہ مجھے رسی کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ڈول کی ضرورت پڑتی ہے، نہ مشقت کرنے کی، نہ ڈول کے ساتھ رسی کو باندھ کے اور ڈول کو نیچے پھینک کے نہ کھینچنا پڑتا ہے، جیسے میں جاتی ہوں پانی جوش مار کے خود بخود منڈیر پہ آ جاتا ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ مخالف کتاب میں لکھی ہے، میں ثبوت کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ابا حضور اور تو اور جہاز پر میں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کی لپٹیں آنا شروع ہوتی ہیں، آسمان کی طرف میں نگاہ اٹھا کر دیکھوں تو ستارے اور چاند اور ستارے اور چاند جو ہے وہ مجھے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور میں بیت اللہ کی طرف جاؤں تو وہ جھک جھک کے مجھے سلامی دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں سب کو دعوت دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ پتھر کو موم کس نے کیا؟
بکریوں کس نے کہا کہ اب تم نے آگے نہیں چلنا بلکہ پیچھے پیچھے چلنا ہے؟ پیروی کرنی. وادی کو بولنے کا، درخت کو بولنے کی اجازت کس نے دی؟ وہ پانی کیوں جوش مارگ پر آ گیا؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو یہ ہے، دو چیزیں ہیں. اول تو اللہ نے ہر ایک بنی ہوئی اپنی چیز کو حکم دیا ہے. اول تو اللہ نے اپنی بنی ہوئی ہر ایک چیز کو حکم دیا ہے، یا پھر رب کی بنی ہوئی ہر ایک چیز نے اللہ سے اجازت لی ہے مالک تیرے محبوب کی آمد ہے ہم جشن نہ منا لیں. کیا کہنا. سبحان اللہ. یہاں پر میں یہی کہوں گا کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. وہ شخص ایک نعمت عظما سے محروم رہا جس نے بھی خاک نہ پائی تیرے در کی. پانے کو تو شمس و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی. آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کیے جائے پلکوں سے صفائی تیرے در کی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کمالات و معجزات ولادت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈال رہے تھے جناب قاری عبداللطیف مہروی صاحب. اس کے ساتھ اب ہم اپنے پروگرام میں، اپنی اس ٹرانسلیشن میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اضافہ کریں گے. تو اس کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد عقیل انجم سیدھی صاحب سے کہ اپنے منفرد انداز و آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں. بہت شکریہ قاری صاحب. میں چونکہ آپ جانتے ہیں آج کی جو ٹرانسمیشن ہے، جی سامعین بھی جانتے ہیں، ربیع الاول شریف کے حوالے سے اور آمد سرکار کے حوالے سے یہ بزم سجی ہے. تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں جو لوری پیش کی جاتی ہے آپ کی آمد کے سلسلے میں، اس میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے. اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم. آج درو دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. بارہ ربیع الاول کو وہ آیا دور یتیم. بارہ ربیع الاول کو وہ آیا دور یتیم. غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی تھی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. شعر سنے جی کہ جبریل آئے
جھولا جھولانے جبریل آئے، جھولا جھولانے لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے ذیشان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم عمل میں، آواز میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ ذکر ہوا کہ یہ عید عیدوں کی عید ہے، کہ جس عید کی وجہ سے دوسری عیدیں جو عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، وہ ہمیں نصیب ہوئی۔ آج وہ عید ہے، یعنی عیدیں بھی اس دن عید کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آئیے علامہ صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانے کی ایک تو شرعی حیثیت، اور دوسرا جو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو جشن مناتے ہیں، جو عید مناتے ہیں، اس کے مقاصد ایک عاشق رسول کے کیا ہونے چاہیے؟ بطور معاشرہ، بطور امت، جب ہم میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محافل سجائیں، بزمیں سجائیں، تو اس وقت ہمارے دل کے جو مقاصد ہیں، ہمارے وہ عقائد اہل سنت کی روشنی میں آپ اس پہ نظر ڈالیں، آپ روشنی ڈالیں اس پہ، جناب مقاصد میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو گفتگو ہماری پہلے چل رہی تھی جی، بات رسول مقبول سے پہلے، اس میں ایک دو باتیں ایڈ کر کے پھر انشاءاللہ اس طرف۔ جی، یہ مشہور اور معروف واقعات ہیں کہ نبی رحمت شفیع معظم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو آپ ختنہ شدہ تشریف لائے، اور آپ کی پھوپھی صاحبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو غسل دینے کی بھی حاجت نہ تھی، سبحان اللہ، کیا کیا، سر میں تیل لگا ہوا تھا، مانگ نکلی ہوئی تھی، زلفیں آپ کی سوری ہوئی تھیں، سبحان اللہ، اور آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً جب اس صورتحال میں آپ کو آپ کی والدہ صاحبہ کے سپرد کیا گیا ہوگا، اور انہوں نے جب پہلی نظر یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی، سرما بھی، زلفیں بھی، اور تیل لگا ہوا بھی، تو یقیناً وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں بولی ہوں گی کہ مکھ چند بدر شاہ شانی، کیا حسین تصور ہے، سبحان اللہ، متے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مرد ہری، اس صورت نو میں جان آکھاں، جہان کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان سب بڑی۔ اور مشہور روایت ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے نور کی برکت سے ملک شام کے محلات کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہاں پہ ہیں؟ مکہ المکرمہ میں، سبحان سبحان اللہ، اور وہ بھی ایک محلے میں، حضرت جناب عبد المطلب کے گھر میں، اور کمرہ بھی بند ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہے، سبحان اللہ، بند کمرے میں آپ کے نور کی برکت سے سبحان ملک شام کے محلات کو دیکھا۔ ابھی تو آپ کی ولادت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوچیے ابھی تو آپ کی ولادت ہے، آپ کے نور کا عالم یہ ہے کہ آپ کی والدہ اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی ہیں، تو اس وقت نور کا عالم کیا ہوگا جب ابو بکر صدیق اکبر بڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، اس وقت نور کا عالم کیا ہوگا جب عمر فاروق اعظم بڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، اور اس وقت نور کا عالم کیا ہوگا جب عثمان ذوالنورین بنے، اور اس وقت نور کا عالم کیا ہوگا جب حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات بنے۔ سبحان اللہ۔ جی اب آتے ہیں جو آپ نے سوال فرمایا کہ
میلاد النبی شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ میں اس پر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں کسی دلیل کی، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت ہے، اور آپ کی جو ذات ہے، جس طرح رحمت اور برکتوں کا منبع بنا کر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہاں پر میرے خیال میں کسی صاحب ایمان کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. پھر بھی عرض یہ ہے کہ علماء نے اس کی شرعی حیثیت جو ہم میلاد مناتے ہیں اس کو جائز قرار دیا ہے اور مستحب قرار دیا ہے. ہاں جی. اور اس کی برکتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں جو جس گھر کے اندر نبی رحمت شفیع معظم علیہ السلام کا ذکر خیمت کراتے تھے تو ہر رکعت میں سورۃ اخلاص لازمی پڑھتے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، کوئی اور چیز، کوئی اور سورت، کوئی اور سورت؟ کہا نہیں، میں تو یہی پڑھوں گا. لوگ لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور یہ ایک ہی سورت پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا حضور محبت ہے. فرمایا یہی محبت میں جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. وہ سورۃ اخلاص سے محبت کرے، وہ کلام جو کلام الہی ہے، وہ کلام جو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا، سبحان اللہ، اس کی ایک سورت سے محبت کرے تو میرے پاک نبی فرمایا تمہیں جنت میں لے جائے گی. سبحان اللہ. تو جو حضور سے محبت کرے، محبت کی صورت میں میلاد منائے اور جو نا اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، مٹھائی تقسیم کرے یا کوئی اور چیز تقسیم کرے، ذکر اذکار کی محفل سجائے، تو کیا یقیناً اس پر رحمت اور برکتوں کے بیچ جانا دروازے کھل جائیں. اب آتے ہیں مقصد کی طرف. مقصد کیا ہے؟ اگر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھوں نا تو ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ حضور علیہ السلام کے اسلام کی حاکمیت، حضور علیہ السلام کا جو دین مبارک ہے اس کا پرچم ہمیشہ بلند رہے. آپ تاریخ اٹھائیں، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھیں، اہل بیت پاک کی زندگی کو پڑھیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بچوں کی زندگی کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہی سبق ملے گا کہ زندگی بھر ان کا یہ معمول رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو مبارک دین ہے چمکتا دمکتا، اس کا پرچم ہمیشہ بلند رہے. اس پر ایک چھوٹی سی بات، غزوہ احد ہوتا ہے اور مسلمانوں کو کافی جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، کافی لوگ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی بہت سارے ہو گئے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گیا. آپ کے بیٹے عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں اپنی بہنوں کا خیال کر رہے ہیں، گھر کے رکھوالی کے لیے. حضور علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لا چکے، جنگ ختم ہو گئی، دوسرا دن ہے. آپ کو جاسوسوں نے اطلاع دی حضور وہ جو کافر جا رہے تھے وہ واپس پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان اس وقت زخمی ہیں اور پریشان ہیں، ان کا جانی نقصان ہو چکا ہے، وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ دوبارہ جنگ کر سکے، لہٰذا واپس پلٹے اور مدینے پر چڑھائی کرتے. جب جاسوسوں نے یہ اطلاع دی تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ وہی لوگ چلیں جو کل جنگ میں شریک تھے. اب زخمی صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، زخمی صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. یہ صحابہ کرام کی کے اوپر اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم اور فضل تھا، جس حالت میں ہوتے تھے اسلام پر جب آ جاتی تو کھڑے ہو جاتے. میں نے پچھلے دن ایک کتاب میں پڑھا کہ پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ جب فتنہ قادیانی اٹھا، آپ 4 پر علیل تھے، تو جب آپ کو پتہ چلا ایسے ایسے نبی پاک کی ختم نبوت پر حملہ ہو گیا ہے، میں نے کتاب میں پڑھا علیل تھے اور بڑھاپا تھا مگر اس کے باوجود اس طرح اٹھے جس طرح شیر مڑی لیتا ہے. تو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، اسلام پر پھر آ جا رہی. حضرت عبداللہ بن جابر میرے پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر تھے، بچے ابھی اگر عرض کرتے ہیں حضور کل میرے والد صاحب شہید ہو گئے، جنگ میں میں شریک نہیں ہو سکا، بہنوں کا خیال بھی کرنا تھا، گھر کا خیال بھی کرنا تھا، تو آج پھر جنگ کا ماحول بن رہا ہے، میں اجازت چاہتا ہوں. والد کو کل اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، آخری دیدار کیا ہے، جنازہ پڑھا ہے ان کا، اپنے ہاتھوں سے کفن دیا ہے، اور آج دوسرا دن ہے، بیٹا ہے، بڑا ہے،
اسے تو غم سے نڈھال ہونا چاہیے، اسے تو کسی چیز کی خبر نہیں ہونی چاہیے، مگر یہاں جب بات اسلام کی آ گئی تو عرض کی حضور میں حاضر ہوں، سبحان اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو میلاد کا جو مین مقصد ہے حضور علیہ السلام کا یوم میلاد اور جشن منانے کا، میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک عمل سے عظمت اسلام کا اظہار ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ ہاں ایک عاشق رسول نے میلاد منایا ہے، پتہ چلے کہ اس نے میلاد کی برکتیں اس صورت میں حاصل کی ہیں کہ اس کے گھر کے اندر ہر ایک فرد جو ہے وہ اسلام کی چار دیواری میں داخل ہے، اسلام کو اپنے اوپر اس نے لاگو کیا ہوا ہے، اسلام کو اپنے سینے کے ساتھ اس نے لگا کے رکھا ہے، اور اس نے عہد کیا ہے کہ آج جو لنگر کھا رہا ہوں اگر کل یہی کھایا ہوا لنگر اسلام پر قربان کرنے کا وقت آیا تو پھر میری گردن پیچھے نہیں ہٹے گی، بلکہ اسلام کے لیے پیش کروں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی آسان انداز میں امت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذہن سازی کا عمل یہ جاری تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام کے آخری لمحات چل رہے ہیں، تو ان آخری لمحات میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد عقیل انجم سیدھی صاحب سے۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں کہ ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، ارے دیکھنا ہے اگر یہ تو دیکھو، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر یہ تو دیکھو کہ کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی میں کس کا گدا ہوں، اور اس کرم کو مگر کیا کہو گے کہ میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے کہ میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، پر جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان
ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. آخری شعر. سبحان. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ شعر جناب خالد محمد نقشبندی صاحب نے میرے جیسے گنہگار کے لیے لکھا ہوا ہے. شعر سنیے گا کیسا. سبحان. کہ یا نبی ایک نظر کرم ہو کہ میرا رسوا کہیں نہ بھرم ہو. یا نبی ایک چشم کرم ہو آقا میرا رسوا کہیں نہ بھرم ہو. کیونکہ سر پہ جرموں کی گٹھڑی اٹھائے, سر پہ جرموں کی گٹھڑی اٹھائے, آس میں بھی لگائے کھڑا ہوں, بس ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. بہت ہی عمدہ انداز میں اور سوز و گداز میں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب. ناظرین کرام, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اجالا میرے دین کا کی خصوصی ٹرانسمیشن اجالا میرے سرکار کی آمد کا اپنے اختتام کو پہنچی. جن کی آمد سے روشن زمانہ ہوا, جن کی آمد سے روشن زمانہ ہوا, ان قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام. اس کے ساتھ ہی ہمیں اس اسٹوڈیو سے اس وقت اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر خدمت ہوں گے. اللہ نگہبان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.